بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھے گا، اگر وہ غریب ہے تو اللہ اسے امیر کر دے گا، اگر وہ بیمار ہے تو اللہ اسے صحت دے گا، اگر وہ حاجت مند ہے اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ وہ تسبیح یہ ہے، محترم ناظرین، فجر کا وقت وہ روحانی لمحہ ہوتا ہے جو نہ صرف دن کی ابتدا کرتا ہے بلکہ انسان کے روح، دل اور قسمت کو بھی نئی روشنی عطا کرتا ہے۔ یہ مقدس گھڑی ہے جس میں زمین پر سکون چھایا ہوتا ہے، ہوائیں گواہی دیتی ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فجر کے وقت میں یہ خاص روحانی کشش، نورانیت ہوتی ہے جس کی گواہی سے ہمیں قرآن حدیث کی روشنی میں بار بار ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا ایسا ہے کہ اس پر فرشتے گواہ ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے فجر کا وقت اللہ کے قریب ہونے کا خاص موقع ہے، اور اس وقت قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، تسبیحات اللہ کے ہاں خاص مقبولیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت غفلت میں گزارنے سے منع فرمایا اور اسے نجات، کامیابی کا زینہ قرار دیا۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی نماز فجر کے بعد ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل ہے جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اگر وہ غریب ہے تو امیر کر دیا جاتا ہے، اگر وہ بیمار ہے تو صحت عطا ہو جاتی ہے، اور اگر وہ حاجت مند ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ تو اس تسبیح کے بارے میں نئے جاننے کے لیے گزارش ہے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ ناظرین، فجر کا وقت بہت ہی بابرکت ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتے ہیں۔ جب ایک بندہ نیند آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فجر کی نماز صرف یہ ایک عبادت نہیں بلکہ یہ بندے کی زندگی میں نئی روشنی، نئی امید اور ایک نئی برکت کا آغاز ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ جس نے دن کی شروعات اللہ کے ذکر کی، وہ دن اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، مشکلات اس سے دور ہو جاتی، اس کا رزق اللہ کے حکم سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ فجر کا وقت وہ وقت ہے جب فرشتے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ بندے جو فجر کے وقت تسبیحات، ذکر، اذکار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جس گھر میں فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیحات ہوتی ہے، اس گھر سے نحوستیں، پریشانیاں، فقر، فاقہ، بے برکتی، بے سکونی، بیماری، دل کا اندھیرا، رزق کی تنگی، سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، نماز اسلام کا ستون، بندے کا رب سے رابطہ ہے۔ یہ ایمان کی علامت، دلوں کا سکون، روح کی غذا۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور انسان کو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ جو بندہ نماز قائم کرتا ہے وہ گویا اپنی زندگی کو اللہ کے نور سے منور کرتا ہے۔ نماز کے بغیر زندگی بے مقصد، دل دماغ بے چین رہتی ہے۔ نماز کا پابند انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ پر جو بندہ دنیا آخرت کی کامیابی چاہتا ہے وہ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ اسی طرح نماز فجر کے دن پہلی عبادت جو انسان کی روحانی، جسمانی، دینی زندگی میں بیداری کا پیغام دیتی ہے، فجر کی نماز کی فضیلت بے شمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر، عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز مومن کے چہرے پر نور، دل میں سکون، زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہی کیا جاتا ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عشاء کی نماز
منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہے۔ اگر تم جانتے ہو ان میں کیا اجر ہے تو رینگتے ہوئے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت فجر سنت دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو ذکر میں مشغول رہنے والے کے لیے حج اور عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے جو ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، جو سویا رہتا ہے وہ اپنے نصیب سے محروم رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فجر کے بعد سستی غفلت انسان کو دنیا آخرت دونوں میں محروم کر دیتی ہے۔ فجر کی نماز انسان کو سست غفلت نفس کے دھوکے سے نکال کر اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ وقت دعا کے قبول ہونے کا ہے، رزق میں کشادگی کا سبب بھی ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کو اہمیت دیتا ہے اس کے دن کا آغاز رحمت روشنی کامیابی سے ہوتا ہے۔ تو نماز فجر کے بعد جو تسبیح پڑھنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت ناموں کی تسبیح ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی یعنی اس مبارک صفاتی نام نہ صرف معرفت کے دروازے کھولتے ہیں بلکہ ان میں پوشیدہ روحانی طاقتیں انسان کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ آج کا وظیفہ انہی 2 ناموں پر مبنی ہے۔ اگر آپ بھی زندگی کے تنگ دور سے ہار گئے ہیں، محنت مشقت کر کے تھک گئے ہیں لیکن آپ کے معاملات حل نہیں ہوتے، آپ کسی آزمائش میں ہیں، کوئی رزق کی تنگی ہے، اولاد کی تمنا ہے یا کوئی بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہے، آپ کی جو بھی مشکلات ہیں یا آپ کی کوئی بھی حاجات ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، عزت دولت شہرت چاہتے ہیں، ہر میدان میں کامیابی چاہتے ہیں، غرض آپ کا کوئی بھی حاجت ہے، آپ نے اپنے سخت ترین حاجات میں اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے 2 ناموں کو بتائے گئے تعداد ترتیب میں پڑھ لینا۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے والا اگر غریب ہوگا تو امیر کر دیا جائے گا، بیمار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت فرما دے گا اور اس کی جو بھی حاجات ہوں گے خواہشات ہوں گے پوری کر دی جائے گی، اس کو اس کے ہر مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے ان مبارک ناموں کی بدولت عزت دولت شہرت سب کچھ عطا کرے دے گا، آپ کی تمام خواہشات پر کن کا حکم فرما دے گا۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کثیر مال اولاد صحت عزت سے نوازا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے ان سے سب کچھ واپس لے لیا، مال اولاد صحت، حتیٰ کہ جسم پر بیماری بھی مسلط کر دی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر یقین رکھا۔ الصبور جو صبر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، الرحمن جو ہر وقت مہربان ہے، الشفیع شفا دینے والا۔ آپ نے تکلیف میں بھی زبان سے شکایت نہیں کی بلکہ صبر کرتے رہے۔ جب آزمائش بہت بڑھ گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے انتہائی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کو پکارا، جس کا ترجمہ یہ ہے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہاں انہوں نے اللہ کے صفاتی نام الرحمن الرحیم یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا کا وسیلہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، جس کا ترجمہ قرآن پاک میں ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس سے تکلیف کو دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں
دوبارہ صحت، مال، اولاد، عزت سے نوازا، بلکہ دگنا عطا فرما۔ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہم نے اسے صابر پایا، وہ کیا ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا۔ یعنی سب سے بہترین قصہ قرآن پاک میں انہی کے بارے میں نازل کیا گیا۔ سورہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں یہ خواب دیکھا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب ان کی نبوت، عظمت اور مستقبل کی عزت کا اشارہ تھا، جس پر ان کے بھائیوں نے حسد کیا اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام مشکلات میں اللہ تعالیٰ کے نام الصبور، بہت زیادہ صبر کرنے والا، الحفیظ، محافظ کو دل میں رکھا۔ وہ جانتے تھے اللہ ہر چیز کا محافظ ہے، چاہے وہ کنویں کی تنہائی ہو یا غلامی کا زمانہ یا جیل کی قید۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے فتنہ ڈالا، بے گناہ ہونے کے باوجود قید ہو گئے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے اس کام سے جس کی طرف یہ لوگ بلا رہے ہیں۔ یہ دعا اس بات کا ثبوت ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے الوالی الرحیم ہونے پر مکمل بھروسہ کیا۔ جیل میں آپ نے قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید سکھائی، اللہ کے صفاتی نام کا ذکر کیا۔ کیا جدا جدا رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست غلبہ والا ہے؟ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی صفاتی نام الواحد، ایک اور القہار، قابض و غالب کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانے کا نگران بنا دیا۔ ان کے صبر توکل کے بدلے انہیں بادشاہت، عزت، خاندان کی بحالی، خواب کی تعبیر حاصل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے قرآن پاک میں، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ان دو عظیم انبیاء کی زندگی سے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے مدد حاصل کرنے کا سبق ملتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام الرحمن رحیم، الشفا، صبور کو پکارا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے الواحد، قہار، الحفیظ پر ایمان رکھا۔ دونوں انبیاء نے شدید مصیبتوں میں بھی صبر کیا، اللہ سے امید نہ توڑی۔ انہوں نے اپنی کمزوری اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے مدد مانگی۔ دونوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت پر فرمائی، جس سے توکل کی فضیلت واضح ہوئی۔ آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں انبیاء کو عزت، مقام، روحانی کا کامیابی عطا فرمائی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں۔ ہمارا آج کا وظیفہ انہی 99 صفاتی ناموں میں سے 2 بہت ہی پیارے ناموں کا وظیفہ ہے، جس سے انسان کے غریبی کو امیر میں بدل دیا جاتا ہے، بیماری کو صحت میں بدل دیا جاتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں یا فتح، یا کریم، یعنی اے کھولنے والے، اے عزت دینے والے، مہربان، اے بخشش کرنے والے رب، یہ دونوں نام روحانی کنجوں کے مانند ہیں۔ اگر کوئی سچے دل سے ان ناموں کو پکارتا ہے تو بند رزق کھلتا ہے، بند رشتے جڑ جاتے ہیں، محبت میں ٹھنڈک آتی ہے، بے اولاد ختم ہوتی ہے، گمشدہ مقاصد حاصل ہو جاتی ہے، دشمنی محبت میں بدلتی ہے، رکا ہوا نصیب جاری ہو جاتا ہے۔ یا فتح، الفتح اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، جو فتح، نصرت دینے والا، بندہ دروازے کھولنے والا، الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے والا، لفظی معنی کھولنے والا، فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی اس بابرکت نام کے حوالے سے قرآن پاک میں آتا ہے، جس کا ترجمہ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یا کریم، الکریم، الکریم اللہ کا صفاتی نام ہے، جو مہربان، بخشنے والا، عزت شرف دینے والا، کرم نوازی کرنے والا،
اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام الکریم کے حوالے سے قرآن پاک میں آتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے انسان، تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں کی جہاں اور بھی فضیلت اہمیت، وہیں قرآن حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی اہمیت کے بارے میں مختلف مقامات پر فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، پس اسے انہی ناموں سے پکارو۔ اسی طرح سورۃ الحشر میں ہے 24-23: هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام النور السماوات والارض انہ الغفور الرحیم۔ ان سب صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کو اس کی صفات کے ساتھ بیان کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام روحانی خزانے ہیں، جو ان ناموں کو پکارتا ہے اس کے لیے زمین آسمان کی برکتیں کھل جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دعا کرو تو اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو، کیونکہ اللہ اپنے ناموں کے صدقے جلد جواب دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یا فتاح کو کثرت سے پڑھے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل آسان فرما دے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے، جو شخص حاجت کے وقت یا کریم یا فتاح کو پڑھے گا اللہ اسے محروم نہیں لٹائے گا۔ تو ناظرین، جب دنیا کی طاقتیں تمہارے خلاف ہو، جب سارے دروازے بند ہو جائے، جب انسان سوچنے سے قاصر ہو جائے اب کیا ہوگا، تب دل میں یہ پکار ہونی چاہیے: میرا رب میرا ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا۔ آپ کو بھی جب لگے آپ کے معاملات حل نہیں ہو رہے، ہر گھر پریشانی سے پریشانی ہے، آپ کی خواہشات، آپ کے حاجات پوری نہیں ہو رہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ان 2 مبارک ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لینی ہے، اس کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ جائے نماز پر بیٹھ کر نہیں کر سکتے تو آپ فجر کی نماز کے بعد چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اللہ کے نبی کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک کی 1 مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے، یا فتاح یا کریم۔ یہ 2 نام آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھنے ہیں، تعداد میں کمی بیشی بالکل بھی نہ ہو۔ پوری ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اتنا درود پاک پڑھ لینا جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرنی ہے: یا اللہ میرے بند دروازے کھول دے، یا فتاح میری نصیب کھول دے، یا کریم اپنی رحمت کے صدقے عطا فرما۔ اپنی حاجات صاف دل سے بیان کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کی غریبی کو امیر میں بدل دے گا، آپ کی بیماری کو شفا میں بدل دے گا، آپ کے ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کے بات کو سننے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ناموں کی برکت سے ہمارے معاملات آسان فرمائے اور ہماری خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔